کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی، انہوں نے جب آیت سن کہا یا اللہ یہ کیا کیا، میں انا محتاج، میں کہ تجھے جا کے جہاد کرنا ہے، میرے لیے تو گنجائش دے۔ جبریل دوڑے آئے اور وہی کیا لائے، ایک لفظ، صرف ایک لفظ کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے، عبس وتولی اذ جاءہ الاعمى، کا میرے بندے کی فریاد میرے پاس پہنچ چکی ہے، لہٰذا اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے، لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جو معذور ہیں ان کے علاوہ جو صحت مند ٹھیک ٹھاک ہیں وہ اور جو میرے راہ میں ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم کی فریاد کا ایک لفظ اور خولہ کی فریاد پر آیات بارش کے قطروں کی طرح، قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ پھر آگے بھی چلتی ہے، ایک دیہاتی عورت کی فریاد نے عرش ہلا دی اور قرآن اترا۔ اور سنا دو تاکہ آپ کو خولہ کا پتہ چلے، خولہ کیا چیز ہے۔ انصاری عورت ہے، مالک کی ایک عورت، خامن نے غصے میں طلاق دی، طلاق تھی زہار، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اس طلاق کے بعد رجوع ہو ہی نہیں سکتا۔ تین طلاق میں تو رجوع ہو جاتا نا کہ کسی اور جگہ شادی ہو جائے، وہاں سے طلاق ہو جائے واپس، لیکن اس میں رجوع ایسے ہی ایسے ہی، اس میں دوبارہ اگر اس کی شادی ہو جائے اور پھر وہاں سے وہ فارغ ہو کر اس سے شادی نہیں ہو سکتی، یہ اس زمانے کا رواج تھا۔ اب یہ ان کی عمر گزر گئی تھی، جو بھاگی بھاگی اللہ کے نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ میرے خامن اوس بن مالک نے زہار کر دیا، اوس بن سامت نے مجھ سے زہار کر دیا، تو کیا فتویٰ ہے؟ آپ نے کہا حرمت علیہ، بیٹی تو حرام ہو گئی۔ تو نے کہا یا رسول اللہ اکل مالی وافنا شبابی، جوانی میری ڈھل گئی، مال میرا کھا گیا ہو، تو میں کہاں جا کے بیٹھوں، ماں باپ میرے نہیں۔ آپ نے کہا حرمت علیہ، تو اس پہ حرام ہو گیا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا بنے؟ تو آپ چپ ہو، جب وہ مانتی نہیں تو کیا کرو، آپ چپ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کو کنگھی کر رہی، جب اس نے دیکھا اللہ کے نبی نے جواب دینا چھوڑ دیا ہے کہ چلے ٹھیک ہے میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ ان لی من حسبیۃ صغار، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الیہ فجع وان ضممتم الیہ فضع، میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، عمر میری ڈھل گئی، میری دوسری شادی نہیں ہو سکتی، ان بچوں کو میں اپنے پاس رکھوں تو ان کو روٹی کہاں سے دوں، یہ بھوکے مریں گے، خامن کے پاس چھوڑ کے چلے جاؤں تو وہ بھی کمزور ہو چکا ہے، یہ ان کی تربیت کون کرے گا، یہ تو برباد ہو جائیں گے۔ اب اس کی دعا سنو، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ دے۔ یہ نہیں کہا کہ تو اپنی شریعت کا فیصلہ دے، کہ اللہ میرے حق میں دینا فیصلہ، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن آ گیا، ہاں قولا ہم نے اپنے رحمت کے طفیل تیرے حق میں فیصلہ دے دی۔ اتنے بڑے مقام کے لوگ، لفظ کیا آ رہا ہے، لن فضوا من حولی، کہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے، سختی اتنی بڑی بلا ہے کہ اتنے دھرتی نے کسی نبی کے ایسے ساتھی نہ دیکھے نہ دیکھی، اور ایسے عظیم انسان دنیا میں نہ آئے نہ آئیں گے، انبیاء کے بعد عظیم ترین انسانوں کا ٹولہ، لیکن وہ بشر تھے، ان سے خطائیں ہوئیں، ان سے گناہ ہوئے، بل اللہ جاؤ ہم نے معاف کر دیا، کلا وعد اللہ الحسنی، جاؤ سب کے لیے جنت ہے۔
تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب، اور اب تھوڑے سے حدیث سے سن لو۔ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ بلال جب جنت میں جاتا ہوں تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے آگے سن۔ جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو میں رومان کو دیکھی، اور مناقب صحابہ اٹھا کے دیکھوں۔ میرا ایک امتی آئے گا جنت کے دروازوں پر تو 8 دروازے کھل کے کہیں گے مرحبا ادھر آ جائیں، ادھر ادھر۔ سلمان فارسی ایسے ہو، یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ کہا کہ یہ بیٹھا ہے ابو بکر، اس کو جنت کے 8 دروازے پکارے ہیں۔ عمر ایک محل دیکھا بہت عالیشان، میں سمجھا میرا ہے۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب۔ عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے۔ پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کرتے 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 یہاں لگا لیا، علی تو بھی خوش ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے۔ طلحہ زبیر، ہر جنتی کا ایک خادم، میرے 2 خادم طلحہ اور زبیر۔ تو اس کی لائن لگی پڑی ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی تو ایسے عظیم الشان لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ اچھا سنا سنا کے بھی تھک گیا۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محبت کا رنگ محبت، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلا محبت، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد، کاش گلشن میں کوئی سمجھے کر جا۔ میں تو پچھلے 20 سال سے فریاد کر رہا ہوں، او بھائی نرمی اختیار کرو، محبت اختیار کرو، نفرت اختلاف کرو، نفرت کرو۔ بیوی سے اختلاف ہو گیا ہے تو نفرت کرو، بیوی کو خامن سے ہو گیا ہے نفرت کرو، بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہے اونچی نفرت کرو، سلام دعا پتا۔ تو آپ فارغ ہونے والے ہو، یہ اسباق یاد رکھو گے تو آپ ہی کو فائدہ انشاءاللہ۔ پھر جہاں جاؤ گے گلاب کے پھول کی طرح محبوب، چمن میں بہت سے پھول ہوتے ہیں لیکن جہاں گلاب کھلا ہوتا ہے سب کی نظر وہیں جا کے ٹکے۔ تو اگر آپ نے میں نے یہ اخلاق بنا لی، یہ نرمی اپنے اندر پیدا کر لی، تو اللہ کی قسم گلاب کے پھول کی طرح محبوب ہوگی، اور پرکشش بھی ہوگی، جاذبیت بھی ہوگی۔ شکلوں کی کشش چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے، اخلاق کی کشش موت تک ختم۔ تو جیسے روٹی کی طلب موت تک ختم نہیں ہوتی، باقی چیزیں آدمی کہتا ہے یار گوشت بڑا کھا لیا، دال بڑا، بھنڈی کھا رہی اب توری بناؤ، لیکن روٹی ایسی ہے اسے کوئی کسی دن جاتا ہے روز ہی روٹی روز ہی روٹی، تو اس طرح اندر رچ پچ گئی۔ ایسے اچھے اخلاق روٹی کی طرح جن کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو ہمارے علمی حلقے ہوں، دیندار حلقے ہوں، ان سب میں شدت پائی جاتی ہے، ہر درجے کی شدت۔ بیچ میں موم بن کے جاؤ، لوہا بن کے نہ جاؤ، موم بن کے جاؤ۔ سارے رشتوں کی تلخیوں کو اپنے پی جا، ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ تلخیوں کو پینا سیکھ، زبان کو بند کرنا سیکھ، اور کر مسکرانا سیکھ، اور نرمی کا سلوک سیکھ، جو میرے نبی کی سب سے عالی شان سے یہ واقعہ پتہ ہے جب احد کی لڑائی میں شکست ہو گئی تو کفسر صحابہ میدان چھوڑ کے دوڑ گئے۔ تو جب ابو سفیان کا لشکر واپس چلا گیا تو وہ واپس آئے، سب ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہمیں بڑی ڈانٹ پڑے، ہمیں بڑی ڈانٹ پڑے۔ شہاب الدین غوری نے تراوڑی کی پہلی جنگ لڑی تھی پرتھوی راج کے خلاف۔ ہم جو چوہان راجپوت ہیں ہم اس کی نسل سے ہیں، پرتھوی راج، تو وہ شکست ہو گئی۔ تو جن افغانی سرداروں نے دوڑ لگا دی تھی نا، اس نے سارا سال ان کے منہ کے اوپر نہ توبڑے چڑھا دیے تھے، بوجھا نہیں تو بوجھا سیکھ ان کے منہ پہ چڑھا دیے، پورا سال ان کے منہ پہ وہ بوجھے لگے رہے کہ یہ وہ ہیں جو بھاگ گئے۔ بادشاہ تو یوں کرتے تھے،
میرے نبی کے صحابہ جب سہنے سہنے آئے کہ بدل خوف کیا ہوتا ہے تو آپ نے مسکرا کر ان کا استقبال آؤ آؤ آؤ. اس پر میرے اللہ نے یہ کہا واہ میرے ماں یہ آپ کے رب کا آپ پہ احسان ہے کہ آپ نرم ہو گئے ورنہ ایسے موقعوں پہ تو ڈانٹ ڈپٹ ہو چھوڑوا دیے. استنبول کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا سلطان محمد فاتح 21 برس کا تو اس نے سپہ سالار کو بھرے مجمع میں کوڑوں سے اس کی پٹائی شروع کر اور اس کو ہٹا کے دوسرے کو لگایا اور میرے نبی کہہ رہے ہیں آؤ اوپر اللہ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرے نبی معاف کر پہلے ہی آپ نے معاف کر دیا پر میں بھی سفارش کرتا ہوں آپ معاف کر. آگے کہتے ہیں واستغفر اللہ اور آپ مجھے بھی کہیں کہ میں بھی معاف کر دوں. کیا لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہوں مجھے کہو میں ان کو معاف کر دوں. ایسے عظیم لوگ بھی شدت برداشت نہ کر پاتے آئے اور میری فریاد سے سختی کے بغیر یہ کام نہیں چلتا. بکواس ہے تمہارے نفس کی شرارت. میرے نبی فرما رہے ہیں نرمی پہ جو اللہ کرتا ہے وہ سختی پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر صاف نہیں دے رہا درد کی وجہ سے سینے پر سبحان اللہ استغفرک واتوب الیک اللهم انا نسألك من خير ما تعلم